الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، کہاں رہتے ہیں اور ابھی حیات ہیں یا وفات فرما چکے ہیں؟ آپ نبی ہیں یا ولی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا جو واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا، اس کی تفصیل کیا ہے، ان تمام تر سوالات پر انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور آپ کا نام بلیہ بن ملکان ہے۔ آپ کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ خشک جگہ پر بیٹھے تو آپ کے بعد اس جگہ پر سبزہ اگایا، وہ جگہ سبزہ زار ہو گئی۔ عربی میں خضرا کہتے ہیں سبز کو، جیسے کہ گنبد خضرا یعنی سبز گنبد۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی، اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ آپ نبی ہیں، اور آپ کے اس قول سے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا کہ جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت فرمایا کہ وما فعلتہ عن امری، کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ کام کرنے کی وحی فرمائی، اور وہی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہے، غیر نبی پر وہی نہیں آتی۔ آپ حیات ہیں یا وفات فرما چکے ہیں، اس حوالے سے بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے اس وقت پردہ فرما چکے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ابھی حیات ہیں، اور بہت سارے صوفیہ کرام علیہ رضوان نے آپ سے ملاقات بھی کی، آپ سے نصیحت بھی حاصل کی، اور آپ سے رشد و ہدایت کی باتیں بھی سنی۔ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو اسرار کا علم عطا فرمایا۔ یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات وہ یاد رکھیے کہ بعض ناواقف لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات کا واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، شریعت و طریقت ایک ہی ہے۔ جو طریقت ہے وہ عین شریعت ہے، یعنی کہ جو شریعت نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا ولی نہ ہو۔ لیکن جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جو میرے چینل پر موجود ہیں، آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں آیا، حدیث کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ آپ ان میں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے۔ ایک دن آپ سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ اس جگہ موجود ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، اے رب، میں اس بندے سے کیسے مل سکتا ہوں، میری کیسے اس بندے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ٹوکری میں مچھلی لے لو، اور وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے اس ہی جگہ پر میرا وہ بندہ موجود ہے۔ چنانچہ آپ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، اور ساتھ ایک ٹوکری میں مچھلی بھی لے لی۔ پھر آپ چلتے چلتے ایک مقام پر رکے، اور ایک چٹان کے پاس آپ دونوں نے آرام فرمایا اور سو گئے۔ جب آپ دونوں سو گئے تو مچھلی اس ٹوکری میں سے نکل کر اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں چلی گئی۔ جس راستے سے وہ سمندر میں گئی وہاں سرنگ سی بن گئی، جیسے وہ اس سرنگ سے نکل کے سمندر میں گئی ہو۔ آپ دونوں جب اٹھے تو آگے چلنے لگے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ اس معاملے کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے۔ آپ دونوں سارا دن چلتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات آپ نے تھک ہار کے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لے کر آؤ، ہمیں اس سفر میں بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر حضرت یوشع بن نون کو مچھلی والا معاملہ یاد آیا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا کہ جب ہم نے ایک چٹان کے پاس رک کر آرام کیا تھا، اس وقت وہ مچھلی ٹوکری میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ چنانچہ پھر آپ نے فرمایا کہ وہی تو وہ جگہ ہے کہ جس کی ہمیں تلاش تھی۔
پھر آپ دونوں اپنے قدموں کے آثار پر چلتے ہوئے اس جگہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں پر آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی پا لیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک صاحب ہیں کہ جنہوں نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، آپ نے انہیں سلام کیا، وہ کہنے لگے کہ اس زمین میں سلام کون کر رہا ہے؟ مطلب حیرانگی کی بات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں، وہ علم دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، رشد و ہدایت والا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پہ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس علم کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کیسے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر اس وقت تک مجھ سے کوئی چیز نہیں پوچھیے گا، میرے کسی بھی معاملے کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھیے گا جب تک میں آپ کو خود نہ بتاؤں۔ اس کے بعد آپ دونوں چلنے لگے۔ چلتے چلتے پھر آپ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کشتی میں جتنے سوار ہیں سب کے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی عجیب بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا موقع نہ فرمائیے، میں بھول گیا تھا، آپ میرے معاملے کو مزید تنگ نہ فرمائیے، مزید شدت اختیار نہ فرمائیے کہ میرے لیے یہ معاملہ مشکل اور دشوار گزار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دونوں مزید آگے چلنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے کہ جو کھیل رہا ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک بے قصور جان کا قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اگر آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے الگ کر دیجیے گا، اب آپ مجھے اپنے ساتھ پھر نہ رکھیے گا اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھتا ہوں، کیونکہ میری طرف سے عذر پورا ہو چکا۔ آپ دونوں مزید آگے بڑھے، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، لوگوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے آپ لوگوں کی میزبانی نہیں کی، آپ لوگوں کی خیرخواہی نہیں کی، آپ لوگوں کو کھانا پیش نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو گرنے والی ہے، آپ نے اس کی مرمت کر دی، اس کو صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسی قوم میں آئے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں دیا، اب یہ دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس دیوار کو صحیح بھی کر دیا ہے، اس کی اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور اب میں وہ باتوں کی تعویل آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے کام کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کشتی جس میں نے سوراخ کر دیا تھا وہ مسکینوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ رہتا ہے کہ جو صحیح سالم کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ اس پر وہ قبضہ نہ کر سکے، اس کو چھین نہ سکے۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے مارا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، ہمیں خوف ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو اسلام سے نہ پھیر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور یہ دیوار جو میں نے صحیح کر دی، اس کے نیچے 2 یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا جن کا باپ نیک تھا۔ آپ کے رب نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر، جوان ہو کر اپنے اس خزانے کو نکال لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اور یہ کام میں نے خود سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ جیسے کہ میں نے بھی پہلے بیان کیا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی یہ کام کرنے کی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو آج کل جو جس طرح کا رواج بن گیا کہ ہمیں اگر کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اولیاء کرام پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اس کی حکمت نہیں معلوم ہوتی۔ یاد رکھیے جو شریعت کا پابند ہے وہ اللہ کا ولی ہے، تو اولیاء کرام اگر کوئی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو اس کا کوئی کام شریعت سے ٹکرا رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنا بھی چاہیے، اور اس سے لوگوں کو روکنا بھی چاہیے، منع بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور علماء نے جس طرح کہ بہت سارے علماء نے فرمایا کہ وہ نبی ہیں، اور اگر ولی بھی ہوں تو یہ ممکن ہے کہ ان کو
کسی نبی نے یہ اس بات کو کرنے کا حکم دیا ہو کہ ایسا ایسا کرنا، کہ نبی جن کے وہ ماتحت ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہو اور انہوں نے آگے یہ بات کو اپنا میسج جو ہے آگے کنوے کیا ہو، اگر وہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی، ورنہ یہ کہ بہت سارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا وہ قول کہ وما فعلت عن امری، کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمایا، وہی جو ہے غیر نبی پر نہیں آتی۔ تو کوئی بھی اللہ کا ولی اگر اس کو کوئی کشف ہو جاتا ہے تو وہ حجت کسی کے لیے نہیں بن سکتا کہ میں نے یہ کشف سے دیکھا ہے کہ یہ کام ایسا ہے، تو وہ سب کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ حجت ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم جب کسی سے علم سیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر ادب سے اس سے علم سیکھنا چاہیے، تاکہ جب تک ادب نہیں ہوگا تو ہم علم نہیں سیکھ سکتے۔ اگر ہم جس سے علم سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بے ادبی والا معاملہ کر لیں گے تو ہم علم کی روحانیت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔